دوستوں آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں عرس سیدی برکاتی جہانگیر گنج یو پی میں ہوا ہے اس کا ہے، اور یہ ویڈیو دوستوں بہت ہی زیادہ بہت زیادہ خاص ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر حضور وقار ملت نے ہمیں ایز اے ٹیچر، ایز اے پروفیسر، ایک اس کلاس روم میں جیسے ایک پروفیسر پڑھاتا ہے، جیسے سائنس، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، میتھمیٹکس، ہر طریقے سے اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ نے جو ہمیں رحمتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، ان کے بارے میں سائنٹیفک طور پر سمجھایا ہے، ایز اے ٹیچر کے طور پہ، ایز اے پروفیسر کے طور پہ ہمیں سمجھایا ہے، اور ہمیں بتایا ہے کس طرح اللہ کا نظام جو ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے، ایک ٹیچر کی طرح انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور وقار ملت نے جو آج ہماری قوم کی جو حالت ہے، جو بدتری ہے، جاہل پن آ گیا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کھل کر کے بتایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کا کیا سولوشن ہے وہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا۔ وہ سب سے ایزی سولوشن بتایا ہے، جس کی وجہ سے جس کو اگر ہم فالو کریں، ہر مسلمان فالو کرے، اور یہ اگر ہر جگہ اگر یہ سسٹم کو فالو کیا جائے تو الحمدللہ کچھ ہی سالوں میں ہماری جو قوم ہے بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ بن سکتی ہے، بہت ہی زیادہ ترقی کر سکتی ہے۔ اور حضور وقار ملت نے ہمیں یہ بھی بتایا، سید العلماء نے بھی کس طرح جو ایجوکیشن ہے مومنوں کی، مسلمانوں کی، اس میں اپنا کنٹریبیوشن دیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو خاندان اہل بیت ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہے، ان کا مین پرپز ہی یہی رہا ہے۔ وہ خانقاہ برکاتیہ کا بھی مین جو پرپز، مین جو ادیش ہے یا مین جو پیغام کہا جائے وہ بھی یہی رہا ہے کہ ایجوکیشن پر زور دینا، لوگوں کی پڑھائی پر زور دینا، لوگوں کو شکشت کرنے پر زور دینا۔ تو اس پر بھی انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے اپنی طرف سے کوششیں کی ہیں، انہوں نے ایک طرح سے ہمیں اویئر کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی ہے، اور ہمیں ہماری اصلاح کرنے کی، ہمیں راہ دکھانے کی پوری انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے۔ اور ان کا جو یہ بیان ہے الحمدللہ اتنا شاندار ہے، اتنا بہترین ہے، اگر اس کو ہم ایک ایک لائن کو، ایک ایک جو بات انہوں نے کہی ہے اس پر غور کرے تو الحمدللہ ہماری قوم بہت ہی آگے بڑھ سکتی ہے، بہت ہی کمال کر سکتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو حضور وقار ملت کے جو پیغام ہوتے ہیں الحمدللہ بہت ہی شاندار ہوتے ہیں، تو ان سب پیغاموں کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرے، شیئر کرے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، تاکہ ہماری قوم میں جو آج کمیاں آ گئی ہے وہ کمیاں دور ہو سکے، اور ایک صحیح لیڈرشپ ہماری قوم کو مل سکے، اور صحیح نیترتو میں ہماری قوم آگے بڑھ سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس خوبصورت بیان کو سننا۔ تو سب سے پہلے میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا ریئلائزیشن ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے؟ چلیے بہت زیادہ نہ سکی، یہ بجلی آپ دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہ لائٹ ہو رہی ہے نا، آپ کو معلوم ہے اس کو ناپنے کے لیے بھی آلہ آتا ہے، یعنی بجلی کا ویٹ آنکنے کے لیے بھی آلہ ہے۔ میں آپ کو آپ کی جانکاری کے لیے FYI آپ کو بتانے کے لیے، نالج میں اضافہ کرنے کے لیے بتا دوں کہ سال بھر میں آپ کو معلوم ہے دنیا بھر، پوری دنیا کتنی بجلی استعمال کرتی ہے؟ پوری دنیا سال بھر میں 560 گرام بجلی استعمال کرتی ہے۔ اگر اس بجلی کا مجموعہ کر لیا جائے جو پوری دنیا استعمال کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آلہ جس کے اوپر اس بجلی کا وزن کیا جائے تو 560 گرام بجلی کا استعمال پوری دنیا کرتی ہے، اور اس بجلی کو بنانے کے لیے کھربوں کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، اور ہم اور آپ ماہانہ ہزاروں روپے اس بجلی کا بل بھرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھرتے ہو گے نہیں بھرتے ہو؟ ارے کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھرتے ہو گے، بھرتے ہو نا، ہزاروں روپے کا بل بھرتے ہیں ہم لوگ۔ اب اگر آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، 560 گرام کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ آدھا کلو؟ کوئی حیثیت ہے آدھا کلو کی؟
مگر اس آدھا کروڑ کو بنانے کے لیے بھیا خربوں ڈالر استعمال ہو رہا ہے. اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو الیکٹریکل پلانٹس ہیں, جو ان کے پیچھے نو ہاؤ اور ٹیکنالوجی ہے, کروڑوں خربوں ڈالر خرچ کر کے وہ بنی ہے صاحب. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, 9 کروڑ 70 لاکھ میل, 9 کروڑ 70 لاکھ میل دور ہم سے اللہ نے ایک ستارہ پیدا فرمایا ہے, سبحان اللہ, جسے ہم اور تم سورج کے نام سے جانتے ہیں. سورج کے نام سے. سورج کی ایک کرن ہم تک پہنچنے کے لیے 6 سے 8 منٹ لیتی ہے. 6 سے 8 منٹ. آپ کو معلوم ہے ایک کرن سورج کی کتنا پاور رکھتی ہے؟ سورج پر ہر سیکنڈ 10,000 کلو ٹن کا ایٹمی دھماکہ ہو رہا ہے ہر سیکنڈ, اور اس کی ایک ایک کرن 10,000 کلو ٹن کی ہے. یہاں پہ 560 گرام ہے. کیا بات, کتنا ہے؟ 560 گرام, جس کا ہم لوگ ہزاروں روپے بل بھرتے ہیں. میں اس مجمع سے علماء ہوں یا عوام ہوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا ہوا کہ صبح میں بیل بجی, آپ نے دروازہ کھولا, فرشتہ کھڑا تھا سامنے, کہنے کا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مجھے وہ جو سورج کی تمہیں بجلی مل رہی ہے اس کے میں بل لینے آیا. کبھی ایسا ہوا؟ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, برکاتی دولہا, سبحان اللہ. کبھی ایسا ہوا بھیا؟ ہزاروں لاکھوں کلو ٹن تمہیں روشنی, اور اگر سورج نہ ہونا تو زندگی نہ ہو اس زمین پر. ہمارا یہ سبزہ, ہماری یہ جتنا بھی اناج, یہ زندگی, آکسیجن وغیرہ سب کس کی وجہ سے معلوم ہے؟ یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے. سورج کی روشنی پڑتی ہے درخت پر, جو گرین ٹریز ہیں, اس میں کلوروفل نام کا ایک ایلیمنٹ ہے, کیمیکل ہے, وہ جو ہے اس کا کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے سورج کی روشنی کے ساتھ, اور وہ چیز آکسیجن بنتی ہے. یہ پیڑ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں اور ہم سانس لے کے زندہ رہتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ آج میں تم سے قال اللہ اور قال رسول سے بات نہیں کروں گا. آج میں تم سے جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس سے بات کروں گا. وہ ہم کو پریکٹیکلی زیادہ سمجھ میں آئے گی. بات آکسیجن کی آئی. آکسیجن کیا ہے؟ آکسیجن وہ گیس ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ ایک سکول میں بیٹھے ہو, ایک جونیئر کالج میں بیٹھے ہو آپ لوگ, ہے کہ نہیں؟ آج مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے توفیق بھائی کہ آج میں الحمدللہ ایک ادارے میں بیٹھ کر جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. مجھے گراؤنڈ میں بیٹھ کر, میدان میں بیٹھ کر بولنے کی عادت ہے, لیکن وہ ایک مقرری کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور آج ایسا لگ رہا ہے جیسے کلاس روم سجا ہوا, میں اپنے کلاس روم میں بیٹھا ہوا پڑھا. حقیقت بات یہی لگی مجھے, جو میرے اپنے اندر کے احساس ہے, میں دل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, کوئی ایموشنل بات نہیں ہے. آکسیجن کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں نے میرے خیال سے اسٹینڈرڈ 3rd کا, تیسرے کلاس کا یہ سبق ہے کہ ہم لوگ جو گیس انہیل کر رہے ہیں, جو گیس اندر لے رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے, اس کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ آکسیجن کہتے ہیں اسے, جس کا کیمیکل فارمولا ہے O2. اور آکسیجن اندر جا کر جو اندر کی آلودگی والا گیس نکلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ, جس کا کیمیکل فارمولا ہے CO2. اب ایک بات بتاؤ, اگر آکسیجن اندر نہیں جائے تو کیا ہوگا؟ زندہ رہو گے؟ چنے پڑ دیے جائیں گے. اور اگر اندر کی سانس باہر نہ آئے تو زندہ رہو گے؟ نہیں رہو گے نا. شیخ سعدی مجھے یاد آ رہے ہیں بھیا, شیخ سعدی یاد آ رہے ہیں. جب مدرسہ پڑھنا شروع کیا تھا جامعۃ الاشرفیہ میں, تو پہلی جماعت میں, جماعت اولیٰ میں ایک کتاب تھی فارسی کی جس کا نام ہے گلستان. اس گلستان میں مولانا رضوی صاحب
اس گلستان میں سعدی سبق شروع کرتے ہیں دیباچے میں منت خدائنا عز و جل کہ طاعتش موجب قربت است، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس بزرگی والے رب کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس کی جتنی اطاعت کی جائے اتنا ہی وہ اپنی بارگاہ سے قریب کر لیتا ہے۔ ہر نفس کے فرو می رود ممد حیات است، ہر سانس جو اندر سے باہر جاتی ہے وہ زندگی کو بڑھا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سعدی ہم کو معلوم ہے کیا فلسفہ بتا رہے ہیں، ہمیں سعدی یہی فلسفہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو۔ میں نے نعمتوں کی بات سے بات شروع کی تھی اپنی۔ ایک دن میں ہم لوگ 12,000 مرتبہ آکسیجن اندر لیتے ہیں اور 12,000 مرتبہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر چھوڑتے ہیں، یعنی ہم لوگ 24,000 مرتبہ جو ہے وہ سانس لیتے ہیں دن میں۔ اب ذرا سوچئے کہ ہر سانس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر سانس اللہ کی نعمت ہے۔ تو اگر اسی میں بات آ گئی تو 24,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا پڑے گا دن بھر میں۔ کیا ہم لوگ ادا کرتے ہیں؟ بولو نہیں ادا کرتے گا؟ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے میں کتنا پیچھے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے تو تمہارے لیے نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ شکر کرنے سے نعمتوں کا بڑھاؤ ہوتا ہے، نعمتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ آج مجھے اتنی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ یہ فتح محمد میموریل اس جونیئر کالج کے اندر ماشاءاللہ ہم لوگ موجود ہیں، اور یہاں پر ہم لوگ عرس سیدی برکاتی منا رہے ہیں۔ عرس سیدی برکاتی اس کی نسبت میرے جد محترم سید شاہ عالم مصطفیٰ سے ہے، جن کا لقب ہے سید العلماء۔ سید العلماء کا مطلب سمجھتے ہو؟ علماء، عالم کا مطلب گیانی۔ کیا مطلب ہوتا ہے عالم کا؟ گیانی۔ اور علماء اس کی جمع ہے، پلورل ہے۔ تو سید العلماء کا مطلب گیانیوں کے سردار، گیانیوں کے سردار۔ ان کا لقب زمانے کے علماء نے سید العلماء رکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ علم وہ ایسا وصف ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا دین اسلام دوسرے مذاہب سے الگ کیسے ہے؟ میں نے کہا ایک وصف ایسا ہے اسلام کا جو اس کو ترہ امتیاز دیتا ہے، اور وہ وصف کیا ہے کہ اسلام میں اول علم ہے اور آخر علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گیان اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پہلی وحی جو غار حرا میں رسول اللہ کے پاس آئی، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تو کیا فرمایا تھا؟ صلو صومو تحجو، ہے سرکار نے فرمایا تھا آتو زکات، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو۔ کیا یہ فرمایا تھا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر؟ نہیں، جبرائیل نے آ کے وحی کا پہلا چیپٹر کھولا اور آ کے عرض کیا تھا اقرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا، حضور وقار ملت، عرس سیدی برکاتی۔ پہلا چیپٹر اقرا، اور رسول اللہ علیہ السلام نے وہ سفر جو شروع ہوا پڑھنے کا تو آج تک جاری ہے کہ نہیں؟ پڑھنے پڑھانے کا سبق آج تک جاری ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں نے اس سبق کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر میرا جملہ آپ کو کڑوا لگے، لیکن سچ بات یہی ہے
کہ آج ہم لوگوں کا تیور بدل گیا، ہم لوگوں کا تیور بدل گیا ہے. ہم لوگ دعائیں بھی عجیب قسم سے مانگتے. کبھی سوچا؟ سپر پاور ہے دنیا کا امریکہ، ہے نا، سپر پاور. وہ سپر پاور کیسے بنا ہے؟ اس کے پاس ایٹمی بم ہے، نیوکلیر بم ہے اس کے پاس، اس لیے تو سپر پاور کہلاتا ہے. وہ اس اونچائی تک وہ کیسے پہنچا؟ علم سے، ہے کہ نہیں؟ علم سے پہنچا. مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ مسلمان دیکھتے امریکہ کا عروج تو اپنی تاریخ کو یاد کرتے، اپنی ثقافت کو یاد کرتے اور علم کی طرف لوٹتے. مگر نہیں صاحب، مسلمان ہاتھ اٹھاتے اور کیا دعا کرتے؟ اللہ امریکہ کے بم میں کیڑے لگا دے، ہے کہ نہیں؟ ان کا منہ کالا کر دے. کیوں کالا کر دے بھائی؟ یاد رکھنا اس بات کو. ابھی میرے بچے نے سورہ بقرہ شریف کی آیت پڑھ کے سنائی آپ کو. میں آپ کو بتا دوں کہ میرا بچہ ماڈرن ایجوکیشن سے آوازہ ہے. اس کو میں نے ابھی مدرسے میں داخل نہیں کیا ہے، اور جو تقریر کری ہے اس نے یہ خود پریپیئر کری ہے، اور جامعہ رسول کے اپنے سینئر دوستوں سے اس نے رہنمائی حاصل کر کے آپ کے سامنے ایک کلام پیش کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فرسٹ ایئر بیچلر آف اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کا اسٹوڈنٹ ہے. انٹرنیشنل چارٹر اکاؤنٹنسی سیکھ رہا ہے. مگر اس کا شوق، کیونکہ آج کی جنریشن میں علم کا شوق بہت بڑھ چکا ہے، اس کا شوق ہے کہ علم دین حاصل کرا جائے. یہ ایک جملہ مدرسہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ ان دلوں کو دعائیں دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانقاہ پہ علم کا پہلا رہے. آمین. تو میں آپ یہ کر رہا تھا کہ آج ہماری دعائیں بھی بدل گئی ہیں. کیا دعائیں بدل گئی ہیں؟ ہم لوگ کسی درگاہ پہ جاتے ہیں، درگاہ پہ جا کے حضور کھانا دے دو، روٹی دے دو، ہیرے دے دو، جواہرات دے دو، روپیہ دے دو، پیسے دے دو، گھر دے دو، جائیداد دے دو، بینک بیلنس دے دو، اچھی بیوی دے دو، اولاد دے دو. یہی سب تو جا کے ہوتا ہے. یہاں پہ سب درگاہ والے ہو کے نہیں ہو، خواجہ صاحب کے جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو، غوث پاک کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. اگر غوث پاک کو مانتے ہو، اگر خواجہ صاحب کو مانتے ہو تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ غوث اعظم دستگیر، تمہیں معلوم ہے غوث پاک پیشے سے کیا تھے، ان کا پروفیشن کیا تھا؟ کوئی بھی مجمع بتا سکتا ہے مجھے. غوث پاک پروفیشن سے ٹیچر تھے. کیا تھے؟ آپ ٹیچر تھے. سرکار غوث پاک کا مدرسہ تھا، اسکول تھا، جیسے آج تم اسکول میں بیٹھے ہو. بغداد میں ان کا مدرسہ تھا جس کا نام تھا مدرسہ قادریہ، اور آپ وہاں پر بیٹھ کر دین کا علم سکھایا کرتے تھے، علم دین سکھایا کرتے تھے. اور آپ کے اسٹوڈنٹس کا اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا کہ غوث پاک کی بات یہاں سے لے کر آخر تک پہنچانے کے لیے 400 مکبل ہوا کرتے تھے. 400 لوگ آخری مجمع تک غوث پاک سے 400 لوگ ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى وتدوم بتوفيق الملك الحي القيوم. اور ہمارا زمانہ کیا ہے؟ ہمارے زمانے میں لوگوں کو کرامتیں چاہیے، لوگوں کو چمتکار چاہیے. جس طرح نوبی بھائی آج کل مشہور ہے نا کہ چمتکار کو نمسکار ہے کہ نہیں؟ یہی تو لوگوں میں عام میں مشہور ہے عوام کے اندر. بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم وہ سب سے بڑا چمتکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی کے ذریعے ہم کو عطا فرمایا ہے. علم وہ سب سے بڑا چمتکار ہے. ساری چیزیں مٹ جانے والی ہیں سوائے قرآن کے، سوائے کلام اللہ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا خزانہ قرآن کے ذریعے ہم کو عطا فرمایا ہے. اور آج ہم مسلمان علم سے دور ہیں. ہمارے یہاں اگر عرصوں میں بات ہوگی تو کرامتوں کی بات ہوگی. میں اپنے دادا سید العلماء کے بارے میں ایسی شاہد آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے دادا نے اپنی پوری زندگی ہندوستان بھر میں مدرسوں کے قیام اور ان کی سرپرستی میں بتا دی.
اس کی زندہ مثال دارالعلوم برکاتیہ معید الاسلام ہے جو مگھر میں ہے، اور اس کے علاوہ کئی ایک مدرسے، کئی ایک جامعات دادا نے جامعۃ الاشرفیہ کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا، ایسا کلیدی کردار کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے اس جلسے میں دعوت دینے کے لیے میرے دادا کے قدموں میں اپنی پگڑی رکھی تھی، تو دادا نے ارشاد فرمایا تھا حافظ صاحب آپ فکر مت کریے، میں اپنا سارا سلسلہ آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا مگر جامعۃ الاشرفیہ جو ہے وہ پروان کرے گا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ علم کے فروغ میں گزار دی۔ اسی وجہ سے آج سلسلے برکاتیہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہم لوگ سب جتنے بھی خانوادہ سے متعلق لوگ ہیں وہ علم حاصل کرنے پر زور دیتے ہیں، بالخصوص اپنی بچیوں کو۔ ہماری بچیاں آج کم پڑھ رہی ہیں، ہماری بچیاں سکول کم جاتی ہیں، بہت کم پرسنٹیج ہے ہماری بچیوں کی۔ آج میرا خیال ہے کہ 40% بچیاں جو ہیں وہ 10th سٹینڈرڈ تک جاتی ہوں گی، ہے تو پھر بھائی، اور 12th سٹینڈرڈ تک پرسنٹیج کم ہو کر 20% رہ جاتا ہے۔ گریجویشن مشکل سے 5% ہماری بچیاں کر رہی ہیں، پروفیشنل کورس کے اندر 1 یا 2%، جیسے میڈیکل انجینئرنگ وغیرہ۔ آج ہم لوگوں کی قوم پیچھے ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کچھ سیاسی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ فلانے جماعت نے تمہارا بگاڑا ہے، فلانے لوگ تمہارے دشمن ہیں، فلانے مذہب کے ماننے والے تمہیں پچھاڑ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کی طرف آؤ تو قرآن تم سے کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا رب تمہیں اشارہ دے رہا ہے، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ تمہیں اللہ ابھار رہا ہے، تمہیں موٹیویٹ کر رہا ہے کہ تم اپنی ورث کو، اپنی قیمت کو، اپنی حیثیت کو، اپنے وزن کو پہچانو کہ تم کتنے قیمتی ہو۔ بے شک تم مسلمان ہو۔ میں آپ کے سامنے ایک سروے رکھ رہا ہوں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے۔ 25 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر۔ ہم لوگ حساب کتاب کرتے ہیں، کچھ میتھمیٹکس، جلدی میتھمیٹکس کرتے ہیں۔ ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، کتنے؟ 25 کروڑ مسلمان روز 1 روپیہ زکوٰۃ کا نکالیں، کتنا؟ مجھے اس پورے مجمع میں لوگ جواب دیں کہ ہر مسلمان 1 روپیہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتا ہے روز؟ ہے حضرت؟ 1 روپیہ نکال سکتا ہے؟ 1 روپیہ کون کون نکال سکتا ہے بتاؤ جلدی سے؟ 1 روپیہ میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں 1 روپیہ نکال سکتے ہو اللہ کے لیے، 1 روپیہ اللہ کے لیے نکال سکتے ہو تو 1 دن کا 25 کروڑ ہوا، کتنا ہوا؟ ہے نا؟ 1 مہینے کا 750 کروڑ ہوا، 1 سال کا 9000 کروڑ ہوا 1 روپے سے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، بے سہارا اللہ نے نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے تمہیں ایسے دین سے جوڑ دیا ہے کہ اگر تم دیکھو جوڑا اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں جوڑا دین سے، اس بات کا خیال کرو، اللہ نے جس دین سے جوڑا ہے اگر حقیقت میں ہم اس دین سے جڑ جائیں، ہم بھی جڑ جائیں تو ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ یوں نہیں کرنا پڑے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ آج ہمارے ادارے چلتے مانگتے پھرتے ہیں، ہمارے یہاں کے سبھی ہمارے مدارس کو یا ہمارے اپنے السنکھیت کے ادارے کو جگہ جگہ چندہ ڈونیشن وغیرہ چلتے پھرتے ہیں ہم لوگ۔ بھائی میں صحیح عرض کر رہا ہوں، اگر 5 سال کا آپ بیورا نکالیں گے تو 45,000 کروڑ روپے مسلمانوں کے پاس 5 سال میں جمع ہو سکتا ہے۔ تو بھائی
45,000 करोड़ रुपीस। जरा सोचो इस बारे में। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि 1 करोड़ निकालो, 1 लाख निकालो। अपने इलाके में इस बात की तबलीग करो कि तुम्हारे इलाके के जितने तुम्हारे बीवी भाई हैं, तुम लोग 1 रुपया निकालोगे और अपने किसी एक इलाके के किसी एक इदारे को गोद ले लोगे और गोद लेकर उसको परवान चढ़ाओगे। जब वो परवान चढ़ जाएगा तो फिर दूसरे इदारे को गोद लोगे, दूसरे इदारे को गोद लेकर 1 रुपए से तुम लोग उसको परवान चढ़ाओगे। यकीन जानो आज तुम बुनियाद डालोगे इस बात की, आज तुम बीज बोगे इस बात का, आने वाली नस्ल इसका फल काटेगी। आने वाली नस्ल। देखो हम लोग तारीख क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि अगलों से जो गलती हुई है वो गलती हम ना दोहराएं, है कि नहीं? अगलों से जो गलती हुई है, एक दूसरे के साथ ये मुनाजरे, ये झगड़े, ये लफड़े, ये एक दूसरे के ऊपर ताने उछालना, ये एक दूसरे पे कि तू मुसलमान है, कि तू काफिर है, कि तू मुशरिक है, कि तू गुमराह है, कि तू ऐसा है, कि तू वैसा है, ये गलती हुई। हम अपने बड़ों की गलती नहीं देखते, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था, किसी ने उससे पूछा कि आप इतने बड़े कैसे हुए, तो उसने कहा था कि मैंने अपने बड़ों की गलती की तरफ से आंखें मोड़ ली। तो जब मैंने बड़ों की गलती की तरफ से आंखें मोड़ ली तो खुदा ने मुझे बड़ा बना दिया। तो खुदा ने मुझे बड़ा बना दिया। मैं अपने आज के इस दौर के भाइयों से अर्ज करना चाहता हूं कि जो पुराने जमाने में हो गया उसके पीछे दौड़ना बंद करो। साफ बात अर्ज कर रहा हूं, और ये बात मैं मुसलमानों के तमाम फिरक से अर्ज कर रहा हूं कि जो हो गया उसके बारे में लड़ना बंद करो। इस दौर की फिक्र करो। इस दौर में इस्लाम तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है। याद रखो, इस बात को याद रखो कि अगलों ने क्या किया उसका जवाब दे तुम नहीं हो। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमसे नहीं पूछेगा कि फलाने ने ऐसा किया तो तुमने इसके बारे में क्या ख्याल रखा, नहीं, बल्कि तुमसे यह पूछा जाएगा कि जब तुम्हारे पास इस्लाम की दावत आई थी और तुम 1 रुपया निकालकर इदारे की मदद कर सकते थे, अपने इलाके में इल्म की शान कर सकते थे, तो तुमने क्यों नहीं किया? अल्लाह अकबर। आज हम लोग अपनी जो बदहाली है, जो अपना लॉस है, उसका जिम्मेदार हम खुद हैं। उन तमाम बातों के जिम्मेदार आज हम खुद हैं। आज हमारे पास अपने डॉक्टर कितने हैं बताइए? आज हम दरगाही मुसलमान, हम दरगाही मुसलमान हैं कि नहीं? चले मैं फिरकों की बात बोल देता हूं। हम दरगाही मुसलमान, यानी सूफी फिक्र के मुसलमान। सूफी फिक्र के मुसलमानों के पास आज स्कूल कितने, गिनो जरा इस बारे में। आज हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं हफीज साहब? आज हमारे पास मेडिकल कॉलेज कितने हैं? आज हमारे पास 50 बेड का एक अस्पताल नहीं है। आज हमारे पास फार्मासिस्ट नहीं है। आज हमारे बच्चे गवर्नमेंट की नौकरियों में जाने की नहीं सोच रहे। हमारे बच्चे पुलिस में कितने हैं? हमारे बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में कितने हैं? हमारे बच्चे आर्मी में कितने हैं? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप इस मट्टी को दोगे, जब आप इन्वेस्ट करोगे, तब आपको ये मट्टी उसका सिला देगी, है कि नहीं? आज बहुत सारे लोग तुम्हारे जज्बात से खेलते हैं। मेरे भाइयों, तुम्हारे जज्बात से खेलते हैं। हिस्सेदारी लो, अपनी हिस्सेदारी तलब करो। मियां एक बात याद रखना, हक से पहले फर्ज होता है। हक से पहले हक जमाओ, तब हक जमाने के हकदार तुम उस वक्त होगे जब तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया। जब तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने इरशाद करवाया था कि जब तक तुम जमीन वालों की मदद में लगे रहोगे, आसमान वाला तुम्हारी मदद में लगा रहे। हदीस का हुक्म है,
حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے رسول نے بتایا تم زمین والوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اپنے آپ کو ہم کھگان کے دن میں چھوٹی سی مثال دی تھی بس خالی آپ کو میں بتا دوں، بہت اچھے سے بتا دوں کہ ہندوستان جیسا ملک، ہمارے یہاں سال کی زکوٰۃ جو مسلمان نکالتے ہیں، سال کی زکوٰۃ جو مسلمان نکالتے ہیں وہ ہے 4000 کروڑ روپے۔ کتنا ہے؟ 4000 کروڑ۔ اب ذرا بیٹھو اور سر میں ڈالو مٹی اور نوچو کپڑے کہ 4000 کروڑ روپے زکوٰۃ نکالنے والی قوم ایک ادارہ کھڑا نہیں کر پائی۔ مولانا میں آپ کے زمین کو دعوت دے رہا ہوں، اور صرف آپ کے نہیں، میں اپنے دل کو بھی جھنجھوڑتا رہتا ہوں۔ 4000 کروڑ روپے زکوٰۃ نکالنے والی قوم ہندوستان کے مسلمان، میں کسی باہر کے مسلمان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں ہندوستانی ہندی مسلم کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ 4000 کروڑ روپے زکوٰۃ نکالنے والی قوم ایک ادارہ قائم نہیں کر پائی، ایک اسپتال قائم نہیں کر پائی۔ اللہ حضرات گرامی، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ کیا سوچ کے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا بڑے زور سے نعرہ لگا کے دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اسلام کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دعوت دی ہے اتنے؟ ارے صاحب، ہم لوگ اپنے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا فلسفہ کیا ہے۔ ایک طرف ہم کربلا بیان کرتے ہیں، ہے نا، ایک طرف ہم کربلا بیان کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں کس طرح سیدہ زینب، سبحان اللہ، فاطمہ ثانی، آج ایک شعبان ہے، یہ ایک شعبان کی شب ہے۔ آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 دن بعد امام حسین کا یوم ولادت ہوگا، سبحان اللہ، سبحان ہے نا۔ ہم لوگ اہل بیت کے نام پر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، نعرے بیٹوی ہم لوگ لگاتے، ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ جذباتی ہونا چاہیے۔ ہم علوی ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم مولائی ہیں، کوئی شک نہیں اس بارے میں، مگر ایک بات سمجھ لیجئے، یہ نعرے، یہ مولائیت، یہ تمام باتیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے دل میں عظمت بیٹھ جائے، اور عظمت جب بیٹھ جائے گی تو آپ لوگوں کو جستجو ہوگی کہ صاحب یہ جو ہمارے امام ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں، اور جب آپ مولا علی کی تعلیمات کی طرف آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مخلوق خدا کی خدمت کے علاوہ زندگی بھر مولا علی نے کچھ نہیں کیا۔ زندگی بھر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، کبھی آپ لوگوں نے سوال کیا حضرت مولا علی، مولا کائنات، امام علی علیہ السلام، آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بعد چوتھے نمبر پر خلیفہ راشد ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ چوتھے نمبر پر خلیفہ راشد ہیں۔ یہ نمبروں کی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ہم لوگ کے بیچ میں، مگر کسی نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ مولا علی نے خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں مولا علی کیا کر رہے تھے؟ کسی نے اس بارے میں جستجو نہیں کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس زمانے میں حضرت ابوبکر کی خلافت، حضرت عمر کی خلافت، حضرت عثمان غنی کی خلافت تھی، اس زمانے میں ایک طرف مسلمان زمینوں کو فتح کر رہے تھے، ممالک کو فتح کر رہے تھے، اور مولا علی کیا کر رہے تھے؟ مولا علی اوقاف قائم کر رہے تھے، مولا علی بیت المال قائم کر رہے تھے، تاکہ ریاست مدینہ، تاکہ مسلمان عوام اپنے گھر میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ سمجھ رہے ہو؟ ان کی کفالت کا انتظام کر رہے تھے۔ یہ ہے مولا علی کا مسئلہ، یہ ہے مولا علی کا کردار۔ اور آج ہمارا کیا قاعدہ ہے؟ ہم لوگ امام حسین کی شہادت بیان کرتے ہیں بڑے جذبات سے، امام قاسم، امام علی اکبر، امام علی اصغر، سیدہ زینب کی قربانی، اور محمد اپنے بچوں کو جو انہوں نے قربان کیا، حضرت عباس علمدار کی قربانی، حضرات، مگر یہ بیان سٹیج کا رہ جاتا ہے، وہ کردار ہماری ذات میں نظر نہیں آتا ہے۔ میں اپنے قائدین سے کہوں گا قوم کے،
کہ قائد وہ ہوتا ہے جو زمین سے لگا ہوتا ہے. بہن میں فانوس کی چھتوں کے نیچے بیٹھ کر سڑپ کر کے چائے پینے والا قائد نہیں ہوتا ہے. قائد وہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا منظر تھا. سیرت رسول کو اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ جب پہلی مسجد بنائی رسول اللہ علیہ السلام نے مدینے میں، مسجد قباء، اس کی تاریخ پڑھو. تمہیں معلوم ہے رسول اللہ کون ہے؟ جن کے خالی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دو جہان کی نعمتوں کو بادشاہ کو رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہے رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہے رسول اللہ. مسجد قباء بنا رہے ہیں. کسی صحابی سے کہہ دیتے فلاں اٹھاؤ، یہاں سے سامان اٹھاؤ وہاں لگاؤ، فلاں یہ پتھر اٹھاؤ وہاں لگاؤ، فلاں یہ گارا لو وہاں لگاؤ، ہے نا. رسول اللہ فرماتے رسول اللہ حاکم ہے. رسول اللہ حاکم ہے. رسول اللہ اللہ کے نائب مطلق ہے، اللہ کے محبوب ہے. مگر نہیں، زمانے میں دیکھا کہ مسجد تعمیر کرنے کا وقت آیا، اللہ کا عبادت کا گھر تعمیر کرنے کا وقت آیا، تو اپنے ہاتھ سے پتھر چٹان کے اٹھا کے رسول اللہ دیوار بنا رہے تھے. قائد اسے کہتے ہیں. ابو بکر صدیق آئے، عرض کیا رسول اللہ اتنے دنوں سے فاقہ کر رہا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑ رہا ہے. ابو ہریرہ آئے، عرض کیا سرکار فاقے ہو رہے ہیں. ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں تھے، کہنے کہ سرکار فاقے ہو رہے، کھانا نہیں مل رہا ہے، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے. آقا کریم علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کے ہلکا سا پیرہن اٹھایا. ان لوگوں کے ایک پتھر بنا تھا، رسول اللہ کے دو پتھر بنے تھے. قربانی دی رسول اللہ علیہ السلام. آج ہم لوگ بس تھوڑی دیر کے لیے جذباتی نعروں والی تقریر سنی اور سنائی اور اس کے بعد معاملہ ختم. حضرات گرامی، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مصیبت دروازے کے باہر دوسروں پر ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے. کیا آپ کو کسی مصیبت کا انتظار ہے؟ خدا نہ کرے. کیا مصیبت آئی دروازے پر تب جا کے آپ لوگ بیدار ہوں گے؟ میں آپ کو متنبہ کرنے آیا ہوں جہانگیر گنج کے اپنے خوش عقیدہ مسلمان بھائیوں کو کہ بھائیوں زیادہ دور نہیں ہے تمہارے دروازے سے. آج تم دیکھتے ہو کہ یہاں سے بہت سارے بچے یوکرین پڑھنے گئے تھے، وہاں پہ حالات کیسے بدل گئے. آج یہ زمانہ وہ ہے جس میں حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. کس کی کیا نیت ہے، کس وقت کیا ہو جائے، اللہ کو پتا ہے. مگر تمہیں تیار رہنا ہے. کیسے؟ علم کے زیور کے ساتھ تیار رہنا ہے. تمہیں اپنے درمیان علماء بنانے ہیں، علماء پیدا کرتے ہیں. تمہیں اپنے درمیان ڈاکٹر پیدا کرتے ہیں. تمہیں اپنے درمیان ایڈوکیٹ پیدا کرتے ہیں. آج بہت سارے مسلمان بچے بے قصور، میں ایز اے پیر آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس بہت سارے میرے مرید آتے ہیں، حضرت تعویذ کر کے دے دیجیے، ہمارا بچہ پھنسا ہوا ہے کسی جرم میں، اس کو غلط پھنسایا گیا کہ اس کو آزادی مل جائے. ہم کیا کہیں؟ ہماری قوم کا ایڈوکیٹ نہیں ہے، ہماری قوم کا ایڈوکیٹ نہیں ہے. اور جو ہیں تو اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، ایک تحریک کے طور پر مسلمانوں کو اٹھنا ہے، تحریک لے کے مسلمانوں کو اٹھنا ہے، ایک نظم کے ساتھ، ایک منظم طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو اٹھنا ہے. آپ کو کوشش کرنا پڑے گا. اپنی حلال کمائی میں سے آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لو کہ ہم کو اپنی حلال کمائی کو جمع کر کے اپنے محلوں میں جاؤ، کمیٹیاں بناؤ اور بنا کر اپنے علاقے کے کسی ایک اداروں کو چن لو، سب مل کر پورے شہر والے کے ساتھ. اس سال ہمیں اپنے اس ادارے کو پروان چڑھانا ہے، اپنے اس ادارے میں تعلیم کا ایسا معیار بنانا ہے جس سے ہمارے بچے کچھ کام کے بن کے نکلے وہاں سے. بے شک یہ پیغام ہے آپ کے لیے بھائی، اور اس بات کا احساس کیجیے. آپ کو احساس کیجیے اس بات کا. اگر آپ احساس نہیں کریں گے تو کل آپ کو خدا نہ کرے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس سے پہلے کہ آپ کے دروازے پر وہ معاملہ آئے، آپ لوگ سترک ہو جائیے، سترک ہو جائیے. آپ لوگ، آپ حضرات کو جو ہے
یہی چھوٹا سا میسج دینے کے لیے میں اتنی دور سے چل کے آیا، حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کورس کی محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے، یہ میری دعا ہے، اور بزرگوں کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ہم لوگ غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں، غوث و خواجہ سبحان اللہ، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی قوم کے لیے قربانی اور قوم کو تعلیم دینے میں گزری ہے۔ اس بات پہ آپ لوگ غور فرمائیے، تھوڑا پڑھائی لکھائی کریے، پڑھنے لکھنے سے رغبت رکھیے، علماء سے محبت کریے، جو علم والے ہیں، جو اہل ذکر ہیں۔ اہل ذکر صرف مدرسوں میں پڑھنے والے نہیں ہیں، اہل ذکر یعنی تمام وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے گیان عطا فرمایا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک بندہ تھا جس کا نام تھا محمد بن احمد البیرونی۔ آج سے 1000 سال پہلے وہ ہندوستان آیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے تھے۔ 1000 سال پہلے یہاں پہ آیا اور اس نے دیکھا کہ کچھ پنڈت حضرات ہیں، کچھ براہمن حضرات ہیں، اور وہ لوگ پاٹھ کرتے ہیں گرنتھوں کا۔ یہ آیا تھا، یہ جا کے ان کے بعد بیٹھنے لگا، سننے لگا، گیتا کو سنا، رگ وید کو سنا، سام وید کو سنا، یجور وید کو سنا، تمام سناتنی کتابوں کو جو ہے اس نے دیکھا وہ لوگ پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ اس سے گھن کھاتے تھے، اس کو دور بھگاتے تھے، کہتے تو ہٹ یہاں سے، تو ملک ہے۔ یہ بندہ وہاں سے ہٹتا نہیں تھا، تھوڑی دور جا کے بیٹھ جاتا اور ان کی باتوں کو سنتا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد اس نے سن کر سنسکرت سیکھ لی، اور پھر اس کے بعد اس نے رامائن کا اور بھگوت گیتا کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا، عربی میں، محمد البیرونی نے۔ اور عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد اس نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تحقیق مال الہند۔ اس میں کہتا ہے کہ جب میں نے ترجمہ کر کے ان براہمنوں کو کتاب دکھائی، اپنے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ تم گیان ساگر ہو، بحر العلوم ہو، الفضل ما شہدت به الآباء، کہ فضل و تناغ وہ ہوتا ہے جس کی گواہی تمہارا دشمن دے، سامنے والا دے۔ یہ مسلمان تھے، یہ مسلمانوں کی ثقافت تھی، یہ مسلمانوں کی تہذیب تھی، اور ہم کیا ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ اسپین کے اندر، اسپین میں جو خلیفہ اسلام ہوا کرتا تھا، اس کے بعد کرسچن بادشاہ اپنی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ہماری بچیوں کو تہذیب و تمدن دو تاکہ ہماری ریاست کی رانیاں مہذب ہو جائیں اور ان کی آنے والی نسلیں تہذیب یافتہ ہو جائیں۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ مسلمانوں کی تاریخ تھی، یہ تاریخ رفتہ ہے جو تاریخ چلی گئی، اور آج ہم سے زیادہ جاہل قوم، معاف کیجیے گا، کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ یہی وجہ کہ ہمیں جو چاہتا ہے، جو بھی چاہے دیتا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہمیں جس طرح چاہتا ہے ہمیں موڑ کے چلا جاتا ہے، اور ہم جذبات کو اس کے پیچھے نعرے لگاتے ہوئے اور صاحب بڑے بڑے موبز کے اندر اس کے پیچھے تعریف کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہیں۔ ہمیں پیچھے چلنا بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرات گرامی، اپنے حالات پہ غور فرمائیے، غور کیجئے کہ ہم لوگ کیا تھے اور ہم لوگ کیا ہو گئے۔ ہم کسی زمانے میں ہم ہی لوگ ابو بکر تھے، ہم ہی عمر تھے، ہم ہی عثمان والی تھے، ہے کہ نہیں؟ ہم ہی عبد القادر جیلانی تھے، ہم ہی معین الدین اجمیری تھے، ہم ہی صاحب البرکات و محبوب سنان تھے، ہم ہی بدیع الدین قطب مدار تھے، ہے کہ نہیں؟ اور اب کیا ہو گیا؟ تو حضرات گرامی، بس ان چند کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ 40 منٹ سے زیادہ لیکچر نہ دے، ہے کہ نہیں؟ ایک پیریڈ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 40 منٹ کا۔ تو میرے 40 منٹ ختم ہوئے، میرا پیریڈ یہ پڑھانے کا ختم ہوا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اسٹوڈنٹ زیادہ بور ہو جائے، تو یہ پیریڈ ختم ہوا۔ آپ لوگ گھر پہ جائیں اور گھر پہ جا کے کوشش کریے گا کہ قلم کاغذ لے کر جو میں نے باتیں کہی ہیں ان میں سے جو پوائنٹ آپ کو پسند آیا اس کو لکھیے، اور اس کو لکھ کر پریکٹیکل عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ کس طریقے سے لا سکتے ہیں وہ دیکھیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر علمی تحریک کے ساتھ خالقہ برکاتیہ بصورت سید سبطین حیدر برکاتی آپ کے ساتھ ہے۔
سبحان اللہ. فیضان حضور وقار ملت، فیضان حضور وقار ملت، عرس سیدی برکاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.